السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میرا ٹاپک ہے DGI-SPR پریس بریفنگ اور ڈیجیٹل دہشت گردی پر دو ٹوک موقف۔ ناظرین، اس وقت لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری DGI-SPR کے عہدے پر فائز ہیں۔ وہ پاک فوج میں 3 اسٹار جنرل کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ 6 ماہ دسمبر 2022 سے ISPR کے 22ویں ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا تعلق الیکٹریکل اینڈ میڈیکل انجینئرنگ EME کور سے ہے۔ وہ ڈیفنس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں اور انہوں نے دسمبر 2022 میں میجر جنرل بابر افتخار کی جگہ لینے کے بعد یہ ذمہ داری سنبھالی۔ ان کے تعلیمی پس منظر میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ، جرمن اسٹاف کالج جہاں وہ تمام بین الاقوامی افسروں میں پہلے نمبر پر تھے، اور اسلام آباد کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی شامل ہے۔ انہوں نے الیکٹریکل اور میکینیکل انجینئرنگ کورس سے پہلے ہی DGI-SPR کے عہدے پر تعینات ہونے کی تاریخ رقم کی۔ 11 مئی کو انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ انہیں اپنی پریس بریفنگز میں جامع اور واضح پیغامات دینے کے لیے جانا جاتا ہے، جس پر انہیں پاکستان عوام کی طرف سے خاصی پذیرائی ملی ہے۔ عبدالباسط علوی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ حالیہ تفصیلی پریس بریفنگ میں DGI-SPR نے پاکستان کے موجودہ مختلف مسائل کا احاطہ کیا۔ انہوں نے دہشت گردوں کی جانب سے پاک فوج کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط خبروں کا ازالہ کرتے ہوئے بتایا کہ رواں سال دہشت گردوں کے خلاف 22,000 سے زائد آپریشن کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 137 افسران اور جوان شہید ہوئے۔ مزید برآں 398 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا اور 31 ہائی ویلیو اہداف کو کامیابی سے ختم کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے پاکستان طویل عرصے سے دہشت گردی سے نبرد آزما ہے اور ملک کو پیچیدہ چیلنجوں کا سامنا ہے، جنہوں نے اس کی سلامتی، سماجی و اقتصادی ترقی اور بین الاقوامی تعلقات کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی جڑیں جغرافیائی، سیاسی حرکیات، اندرونی تنازعات اور نظریاتی انتہا پسندی جیسے مختلف عوامل سے جڑی ہیں۔ افغانستان اور بھارت کی سرحد سے متصل اس کے اسٹریٹجک محل وقوع نے اسے علاقائی عدم استحکام اور سرحد پار سے عسکریت پسندی سے دوچار کیا ہے۔ سوویت افغان جنگ جیسے تاریخی واقعات نے ملک کے اندر عسکریت پسندانہ نظریات اور نیٹ ورکس کو تشکیل دیتے ہوئے دیرپا اثرات مرتب کیے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی مختلف شکلوں سے ظاہر ہوتی ہے، جن میں خود کش بم دھماکے، ٹارگٹ کلنگ، فرقہ وارانہ تشدد اور سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملے شامل ہیں۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے پاک فوج کو نشانہ بنانے والی جعلی خبروں میں اضافے پر بھی روشنی ڈالی اور ان مسائل سے نمٹنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اہم معاملات کو سیاسی بنانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آپریشن عزم استحکام کو اس کی ایک بڑی مثال قرار دیا۔ فوج کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ قومی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے اور آپریشن عزم استحکام کو دہشت گردی کے خلاف ایک جامع مہم کے طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کچھ حلقوں کی جانب سے پاکستان کے استحکام کے خلاف کام کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ آپریشن عزم استحکام سابقہ آپریشن سے نمایاں طور پر مختلف ہے اور یہ صرف زمینی آپریشنز پر مرکوز نہیں ہے۔ اس آپریشن کا مقصد بنیادی طور پر پاکستان کے نیشنل ایکشن پلان NAP پر عمل درآمد کو تیز کرنا ہے، جسے 2014 میں ملک کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان اتفاق رائے کے بعد تشکیل دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم آفس کے ایک حالیہ بیان کے مطابق اس آپریشن کے مقاصد NAP کے فریم ورک کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ آپریشن عزم استحکام کا بنیادی ہدف انتہا پسندی اور دہشت گردی کا فیصلہ کن اور جامع خاتمہ ہے۔ یہ ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے متعدد محاذوں پر کوششوں کو مربوط کرنے، دہشت گردی کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کو تیز کرنے اور سیاسی اور سفارتی ذرائع سے علاقائی تعاون کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اہم اقدام کے خلاف چند ریاست دشمن عناصر کی جانب سے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے آپریشن عزم استحکام کو کمزور کرنے کی کوششوں پر بھی تبصرہ کیا اور تنازع پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے جرائم پیشہ عناصر کے خدشات کا ذکر کیا۔ انہوں نے خاص طور پر سوشل میڈیا پر خطیر مالی وسائل کے استعمال کا تذکرہ کیا جو آپریشن کے بارے میں تنازع پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اس طرح کی کارروائیوں کو ڈیجیٹل
دہشت گردی کی ایک شکل کے طور پر بیان کیا، جہاں غلط بیانیوں کا استعمال ارادوں کو خراب کرنے اور پاک فوج کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا میں ڈیجیٹل دہشت گردی عالمی سلامتی کے لیے ایک اہم اور بڑے خطرات کے طور پر ابھری ہے۔ روایتی دہشت گردی کے برعکس جو جسمانی تشدد پر انحصار کرتی ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور سائبر اسپیس کو انتہا پسندانہ نظریات پھیلانے، پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور تخریبی کارروائیوں کو منظم کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی آن لائن سرگرمیوں کی ایک رینج پر محیط ہے جس کا مقصد افراد، برادریوں یا قوموں کو ڈرانا، زبردستی کرنا یا نقصان پہنچانا ہے۔ دہشت گرد گروہ پروپیگنڈا پھیلانے، نئے اراکین کو بھرتی کرنے اور سرحدوں کے پار کمزور افراد کو بنیاد پرست بنانے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کا ذکر کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے فوجی تنصیبات اور عوامی املاک پر منظم حملوں کی مذمت کی اور انہیں ملک اور مسلح افواج کی سالمیت اور عزم کو کمزور کرنے کی ایک دانستہ کوشش قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان حملوں کے پیچھے کے ماسٹر مائنڈز کا مقصد انتشار کا بیج بونا اور قوم کو عدم استحکام سے دوچار کرنا تھا، اور انہوں نے ان کا احتساب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے قانون کی حکمرانی کو چیلنج کرنے اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والوں کے لیے نتائج کا سامنا کرنے کو یقینی بنانے کے فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے اور یہ پوری قوم اور ہمارے شہید ہونے والے ہیروز کے خاندانوں کی خواہش ہے۔ مزید برآں انہوں نے ایک عنصر کی طرف اشارہ کیا جو لوگوں کے ذہنوں میں، خاص طور پر نوجوانوں میں، نفرت اور مایوسی کے بیج بو رہا ہے۔ بلا شبہ ملک میں ہونے والا پرتشدد احتجاج اسی نفرت اور اضطراب کے بوئے گئے بیج کا شاخسانہ ہے۔ بریفنگ کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے متنبہ کیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو سزا نہ دینے سے فسادیت بڑھے گی۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح ڈیجیٹل دہشت گردوں نے تیزی سے پروپیگنڈے کے مقاصد کے لیے بنوں کے واقعے کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے چمن میں بدامنی کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا، جہاں سرحد پار تجارت کے حوالے سے حکومتی پابندیوں پر مظاہرے شروع ہوئے، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے گئے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اسمگلنگ کی تجارت، خاص طور پر تیل اور غیر قانونی تمباکو سے اربوں روپے کمائے جاتے ہیں، جس سے مافیاز کے بڑوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ عام لوگوں کے حصے میں معاشی، صحت اور قانونی چیلنجز ہی آتے ہیں۔ در حقیقت اسمگلنگ اور غیر قانونی سرحد پار سرگرمیوں کے دنیا بھر کے ممالک کے لیے دور رس اور کثیر جہتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ فوری اقتصادی اثرات کے علاوہ وہ قومی معیشتوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، صحت عامہ اور حفاظت کو خطرے میں ڈالتی ہیں اور قانونی حکمرانی کی بنیاد کو خراب کرتی ہیں۔ اسمگلنگ کے سب سے اہم اثرات میں سے ایک قومی معیشتوں پر اس کے منفی اثرات ہیں۔ اسمگل شدہ اشیاء کسٹم ڈیوٹی، ٹیکس اور ریگولیٹری کنٹرول سے بچ جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں حکومتی اور ریونیو میں خاطر خواہ نقصان ہوتا ہے۔ آمدنی کا یہ نقصان صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی جیسی اہم عوامی خدمات کے لیے دستیاب فنڈز کو کم کر دیتا ہے۔ اس طرح اقتصادی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور بجٹ خسارے میں اضافہ ہوتا ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے موبائل ڈیوائسز، کمپیوٹرز، غلط معلومات، پروپیگنڈا اور جعلی خبروں کے ذریعے ڈیجیٹل دہشت گردی کے وسیع اثرات کو اجاگر کیا۔ باقاعدگی سے پریس کانفرنسوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے افواہوں اور جھوٹ کا فوری طور پر جواب دینے میں اس کی اہمیت کا ذکر کیا۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات تیزی سے پھیلتی ہیں اور بیانیے کو آسانی سے پھیلا دیا جاتا ہے، میڈیا کے ساتھ فعال اور شفاف رابطے کو برقرار رکھنا حکومتوں اور اداروں کے لیے یکساں طور پر اہم ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ صرف معمول کی بات چیت نہیں تھی، بلکہ پاکستان کی قومی سلامتی کے فریم ورک کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ شفافیت، احتساب اور باخبر عوامی گفتگو کو فروغ دے کر اس بریفنگ نے گڈ گورننس کے اصولوں کو برقرار رکھا اور فوج اور شہری آبادی کے درمیان تعلقات کو مضبوط کیا۔
چونکہ پاکستان کو پیچیدہ جغرافیائی سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے تو قومی مفادات کے تحفظ اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے کھلے اور تعمیری رابطے کو برقرار رکھنے میں DGI-SPR کا کردار اہم ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور قیام امن کے لیے قوم پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پوری قوم پاک فوج کو نشانہ بنانے والے پروپیگنڈے کو مسترد کرتی ہے اور اس بات پر پختہ یقین رکھتی ہے کہ ہماری افواج کی تمام تر کوششوں کا رخ ملک کی بہتری کی جانب ہے۔